نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تین چار دنوں کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، لوح محفوظ کے اندر ہی یہ بات لکھی ہوئی، اور یہ بات یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے اللہ رب العزت کی طرف سے سال میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے مہینے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینے کا ہے، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے اکٹھے پے در پے، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ذوالحجہ کا مہینہ، اس سے پچھلے والا ذوالقعد اور آگے آنے والا محرم، یہ 3 مہینے، اور ایک فرمایا رجب بین جمادہ و شعبان، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان، رمضان سے پہلے شعبان، اس سے پہلے جو مہینہ ہے رجب۔ ان 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ عزت والے، ادب اور احترام والے مہینے۔ ان کا ادب اور احترام اور عزت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں ان 4 مہینوں میں کافروں سے جہاد کرنے سے بھی منع فرمایا تھا، قتال کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ حالانکہ جہاد اہم عبادت ہے، فرض ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں منع کیا گیا تھا کہ ان 4 مہینوں میں ان کا ادب اور احترام کرنا ہے اور ان میں قتال بھی نہیں کرنا۔ اور دوسرا، ان کا ادب اور احترام اور عزت کی وجہ سے کہ اللہ کے ہاں ان کی فضیلت تھی، اور ان مہینوں میں عبادت کرنا اللہ کے ہاں زیادہ درجہ رکھتا تھا۔ تو اس اعتبار سے محرم کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، اس وقت سے یہ اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔ اس لحاظ سے محرم یعنی 12 مہینے کے اعتبار سے، اور تاریخ جو شروع کی گئی، یعنی اب جو آج 1440 ہجری ہو چکی ہے، محرم اگلا شروع ہوگا تو 1441 ہجری ہو جائے گی۔ تو ہجری کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت شروع کی تھی اس وقت سے تاریخ یہ شروع کی گئی۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں سال گزرے، اور اس سے پہلی امتوں میں، پہلی شریعتوں میں جو تاریخ کا حساب لگایا جاتا تھا کوئی وہ اتنا اچھا نظام نہیں تھا، خاص نہیں تھا۔ اپنے اپنے قوم اور اپنے اپنے علاقوں کے لحاظ سے
کسی خاص واقعے کو ابتدا بنا لیتے اور اس سے وہ تاریخ شروع کر لیتے اور گنتی شروع کر لیتے کہ فلاں واقعہ خاص دن ہوا تھا، اس واقعے کو آج اتنے دن ہو گئے ہیں، لہٰذا آج اتنی تاریخ ہے۔ اور جو عیسوی سال شروع ہے، یہ جو 2019 چل رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ایک روایت، اور ایک روایت یہ کہ حضرت عیسیٰ کو جس دن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو والعیاذ باللہ سولی پہ لٹکایا گیا، اس دن سے شروع، حالانکہ ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، بہرحال ان کی ولادت یا ان کی وفات سے جو تاریخ شروع کی گئی اس کو عیسوی کہا جاتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کی گئی اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ کا شروع کرنا اور اس نظام کا ہونا یہ ضروری تھا، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود شروع فرما دی تھی یہ تاریخ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس کو کتابی شکل میں یعنی تحریرات کے اندر اور خطوط وغیرہ کے اندر اس کو لکھنا شروع فرما دیا تھا کہ آج یہ تاریخ ہے اور آج یہ تاریخ ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ شروع ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، تو اس لیے اس کی ضرورت تھی۔ اور یہ ہجری کی جو تاریخ ہے یہ چاند کے اعتبار سے ہے، اور عیسوی جو تاریخ ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہے، اور ایک ستاروں کے اعتبار سے بھی شروع کیا گیا ہے سال، تو اس اعتبار سے ضروری اس لحاظ سے تھی کہ بہت ساری عبادات کا تعلق وہ چاند کے ساتھ ہے۔ چاند نظر آئے گا تو مہینہ شروع ہوگا، مثلا رمضان کے روزے فرض ہیں تو اب چاند دیکھنے سے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہوں گے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کے مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، وہ روزے رکھے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے؟ وہ چاند سے پتہ چلے گا، سورج سے نہیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح عیدین، دونوں عیدیں، عید کی نماز، چھوٹی عید کی، بڑی عید کی نماز، یہ بھی چاند، عید کا چاند نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ آج عید ہے۔ اور حج والی اہم عبادت ذوالحجہ کے 8، 9، 10، 11، 12 یہ 4-5 جو دن ہیں، ان میں جو اہم رکن ادا کیے جاتے ہیں، یہ اس کا تعلق بھی چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت ساری عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ تھا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ایام بیز کے جو روزے ہیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، یہ چاند کی 3 تاریخیں، ہر مہینے آپ نے فرمایا جو یہ 3 روزے رکھے گا اس کو ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نیکی کرنے والے کو اللہ رب العزت نے فرمایا 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لے گا، سمجھو اس نے پورا مہینہ روزے رکھے، تو لہذا پورا سال اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ چاند کی، یہ بھی چاند سے پتہ چلے گا۔ تو اس لحاظ سے اس تاریخ کو شروع کرنا اور اس نظام اور تقویم اور کیلنڈر کو شروع کرنا یہ ضروری تھا، اور یہ شروع کیا گیا۔ اور اس ہجری جو سال ہے اس کی ابتدا پہلا مہینہ محرم، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 26 تاریخ ہے، ذوالحجہ والا مہینہ، یہ آخری مہینہ ہے۔ اگلا آنے والا مہینہ محرم کا 1 محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی۔ باقی اسلامی سال کی مبارکباد دینا، اور یہ جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے کہ اسلامی سال شروع ہو گیا لہذا اس کی مبارکباد دی جائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اسلامی سال کی مبارکباد دے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ یہ موضوع اور ضعیف اور من گڑت روایات ہیں جن کے اندر یہ باتیں ہیں کہ صرف مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جائے تو اور کیا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محرم الحرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فضیلت بیان فرمائی، اور محرم الحرام میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی آپ نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنا سب سے افضل شہر اللہ، اللہ کے مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے اس میں ہے۔ اللہ یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور محرم کے مہینے کو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا۔
حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، صرف ایک عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رمضان کے بعد روزے رکھنا زیادہ افضل ہے، اور اس مہینے میں پھر خاص طور پر 10 محرم کے روزے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شاء منکم ان یصومہ فلیصمہ ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اب مرضی ہے تمہاری 10 محرم کا روزہ، جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے۔ فرض نہیں رہا لیکن فضیلت اب بھی باقی ہے، فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، اب فرض صرف رمضان کے روزے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیا ہے دن، اس دن کی کیا حقیقت ہے جس دن کو تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے انجى اللہ فیہ موسیٰ وغرق فرعون وقومہ، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، وَنَحْنُ نَصُومُهُ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم زیادہ حقدار ہیں تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ کے، کہ ہم بھی حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، وہ تو میرے بھائی ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو 10 محرم کا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں اللہ پر امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور یوم عاشورہ کے بارے میں آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس دن کا روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ایک دن ایک صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس 10 محرم کے دن کی تو تعظیم یہودی کرتے ہیں، تو ہم بھی اگر اس کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھیں تو یہ تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آئندہ سال 10 محرم نہیں آیا کہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور یہ بات آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی، اور اس کے بعد حجۃ الوداع یعنی ذو الحجہ کے اندر، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، اس کے اندر ربیع الاول کے اندر آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اس موقع پر آئندہ سال پھر آپ 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے، لیکن آپ نے اس کا اظہار کر دیا، تو اظہار کر دینا ہمارے لیے یہ پھر عمل کا درجہ رکھتا ہے، گویا امت کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آئندہ سال اس 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ ملاؤ۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالف الیہود صوم التاسع والعاشر، یہود کی مخالفت کرو، 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھو۔ پھر اس میں علماء نے تفصیل یہ فرمائی کہ اصل مقصد یہود کی مخالفت ہے، تو وہ 10 محرم کے ساتھ آپ 9 محرم کا روزہ ملا لیں یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لیں، تو تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس 10 محرم کے روزے کی اور رمضان کے روزے کی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور روزے کے بارے میں آپ کو میں نہیں دیکھا
کہ وہ اس دن کو باقی دنوں پر فضیلت دیتے ہوں اور اس کا خاص اہتمام کرتے ہوں۔ خاص اہتمام روزہ رکھنے کے لحاظ سے آپ 10 محرم اور ماہ رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگرچہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کے لیے آپ شعبان کے مہینے میں کثیر تعداد میں روزے رکھا کرتے تھے، لیکن وہ صرف رمضان کی تیاری کے لحاظ سے ہے۔ باقی احادیث میں جو فضیلت آئی وہ رمضان کے بعد محرم کے روزوں کی، یا ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کو افضل قرار دیا گیا باقی دنوں کی بنسبت، اور اس عبادت کے اندر روزوں کی صراحت کوئی نہیں، عبادت کا لفظ ہے، اور اس عبادت میں اگر کوئی روزے بھی رکھتا ہے تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ باقی دنوں کی بنسبت اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ 10 محرم کے حوالے سے یہ جو محرم کے مہینے کی فضیلت میں نے بیان کی، یہ ساری احادیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کی یا 10 محرم کی جو فضیلت ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ شہادت کا واقعہ تو بڑی دیر کے بعد ہوا، یہ فضیلت پہلے سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے اللہ نے یہ مہینے بنائے اور ان میں 4 مہینوں کو حرمت اور عزت والا بنایا۔ اور 4 مہینوں کی جو حرمت اور عزت میں نے عرض کی، ایک فضیلت کے لحاظ سے اور دوسری یہ بھی عزت دی گئی کہ ان 4 مہینوں میں جہاد کو منع کیا گیا، لیکن یہ صرف ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں ان 4 مہینوں کے اندر بھی قتال اور جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن فضیلت ان کی برقرار ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو یا اس 10 محرم کے دن کو فضیلت ملی ہے، یہ درست نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کے دن ہو جانا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے آج بھی محرم کے مہینے میں سوگ منانا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا، شور مچانا اور واویلا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ شہادت ایک نعمت ہے، اور دلیل اس پر یہ ہے کہ خود صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد نبیک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں اور اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت نے قبول فرمائی یہ دعا کہ حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ آپ پہ وار کیا گیا اور آپ کو زخمی کیا گیا، اور اسی زخم کی وجہ سے آپ شہید ہو۔ اور حضرت عمر کی شہادت 1 محرم کو کہ حملہ ان پر ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں ہوا اور 1 محرم کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس لحاظ سے حضرت حسین کی شہادت کا افسوس کرنا، غم منانا، ایک اس لحاظ سے کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، چاہے کوئی شہید بھی ہو، ایک افسوس ہوتا ہے، غم کا اظہار ہوتا ہے، سوگ منایا جاتا ہے، لیکن وہ شریعت کی طرف سے 3 دن تک اجازت ہے۔ اور دوسرا بیوی کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہیں۔ باقی حضرت حسین کا سوگ مناتے ہوئے یہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم کے مہینے میں کوئی اور خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، چارپائیاں الٹیاں کر دینیاں اور جوتیاں اتار دینا اور لباس کالا پہن لینا اور سارے مہینے غم کا اظہار کرنا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کے اندر اگر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے تو اس موقع پہ صبر کا حکم ہے، صبر کیا جائے۔ حضرت حسین کے لیے آپ دعائیں جتنی مرضی کریں، لیکن اس طریقے سے کہ ان کا غم منانا کہ باقی سارے کام کو پیچھے چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ باقی کوئی خوشی کا کام ان مہینوں میں کر ہی نہیں سکتے، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔
اور 10 محرم کے حوالے سے یا محرم کے حوالے سے محرم کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور 2 مہینے تک کوئی شادی اور نکاح نہیں کرتا، اور کچھ لوگ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ منگل کا دن منحوس ہے۔ یہ بھی شریعت کے برخلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ فرماتے ہیں انا الدہر ای انا خالق الدہر، میں زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، زمانے کو، دنوں کو، مہینوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ بیدی الامر، سارے تدبیرات اور سارے امور میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، دن رات کو میں عدلتا بدلتا ہوں، دن میں لے کر آتا ہوں، رات میں لے کر آتا ہوں۔ تو کیا میں جو یہ کام کر رہا ہوں، زمانے کو پیدا کیا، تو میں منحوس چیزوں کو پیدا کر رہا ہوں؟ زمانے کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی گئی، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے کاموں میں نحوست آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد برپا ہو چکا ہے، یہ تمہارے لیے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو اس لیے زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں دن منحوس ہے یا فلاں مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے کے اندر کوئی اور کام نہ کیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت حسین 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں تو اس لیے 10 محرم والے دن سوگ منایا جائے، شور کیا جائے، وبیلا مچایا جائے، تو تاریخ اگر آپ اٹھائیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو کثیر تعداد میں صحابہ کرام تھے، بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اور وہ صحابہ کرام جن کو شہادت نہیں ملی، باقی ان کی وفات ہوئی، تو کیا ان کی وفات پر پھر افسوس نہیں کرنا چاہیے؟ یا صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء، ائمہ، مجتہدین، روز کوئی نہ کوئی شہید کیا گیا، تو کیا روزانہ ہم افسوس کرتے رہیں اور غم کا اظہار کرتے رہیں اور خوشیاں نہ منائیں اور اپنے خوشی کے کام چھوڑ دیں؟ یہ تو پھر یہی مطلب ہے، اگر شہادت منانی ہے تو پھر تو بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو وہ کربلا سے بھی زیادہ وہاں بے دردی کا اظہار کیا گیا، اس سے بڑھ کر وہاں ظلم کیا گیا کہ 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ رکھا گیا اور اندر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں لے جانے دی گئی۔ بادشاہ اور وقت کے امیر المومنین ہونے کے باوجود جو کنواں خرید کر انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کا پانی بند کر دیا۔ جس مسجد کے لیے انہوں نے خود جگہ خرید کر دی، اس مسجد میں جانا ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ لیکن 18 ذی الحجہ کو کوئی شہادت نہیں مناتا، اس دن کوئی چھٹی نہیں کرتا، اس دن کوئی غم کا اظہار نہیں کرتا۔ تو اس طرح تو اکثر صحابہ کرام شہید ہوئے یا جو صحابہ کرام فوت ہوئے، ان کا بھی اگر غم منایا جائے تو پھر تو سال میں کوئی دن نہیں بچے گا۔ تو اس لیے شہادت ایک نعمت ہے، لیکن اس کا غم وہ الگ ہے، غم کرنا وہ ایک الگ ہے، لیکن اس غم کی وجہ سے باقی احکام کو پیچھے چھوڑ دینا اور شریعت کے کسی اور حکم کی مخالفت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ محرم سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس نئے سال سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں، پچھلے سال اور پچھلی زندگی سے توبہ اور استغفار کریں، گناہوں سے معافیاں مانگیں، اور جتنی بھی ہمارے اندر کوئی برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ آئندہ آنے والا جو سال ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہو، ہر لحاظ سے تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھی بچاؤ رہے اور تیری نافرمانی سے بچاؤ رہے۔ اور اس کے اندر حقوق العباد کے اندر جو کوئی کمی ہے، کسی سے ناراض ہیں، کوئی رشتہ داری ختم کی ہوئی ہے، کوئی تعلقات توڑے ہوئے ہیں، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو وہ سارے معاملات ختم کر کے، ان سے صلح کر کے، ان سے معافی مانگ کے ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، اور پچھلی زندگی سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا وجعلنا من محاسن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه